کس سے بچائے گا. یہ روزے کا حق ہے, حق ادا کر. اس طرح ہر چیز کا حق ہے. استاد کا, ٹیچر کا کیا حق ہے اسٹوڈنٹ کے اوپر, اسٹوڈنٹ کا کیا حق ہے ٹیچر کے اوپر, ماں باپ کے کیا حقوق ہے میرے لیے, اور ماں باپ کا اولاد کے لیے کیا حق ہے, یہ سب ہے اس کے اندر. اگر ہم اس کو پریکٹیکلی اپنے گھر کے اندر لسٹ کر لیں کہ میرے کیا کیا حقوق بنتے ہیں, آپ یقین کریں ہماری زندگی اتنی اچھی گزرے گی. یعنی ماں باپ کو پتا ہو اولاد کا کیا حق بنتا ہے, اولاد کو پتا ہو کہ میرا والدین کے اوپر کیا حق ہے, میرا نیبرز کا کیا حق ہے, میں جہاں کام کرتا ہوں میرے سب آرڈینیٹس پہ کیا حق ہے, یا میں اگر کہیں پر جاب کرتا ہوں تو میرا اپنے آنر پہ کیا حق بنتا ہے. یہ سب ہے اس کے اندر. کبھی میں نے کھولا, کبھی میں نے پڑھا, کبھی میں نے سوچا, پھر میں چاہتا ہوں کہ میں بہت اچھا انسان بن جاؤں. کتنا مشکل ہے, کیونکہ اصل میں مسنگ ہوں. اگر یہ چیزیں مجھے ہوں تو میں مشکل میں نہیں ہوں گا. ابھی بچے کے اوپر باپ کے کیا حق ہے عزیزان محترم, یعنی والد باپ جب آئے تو بیٹے کو کھڑے ہو جانا چاہیے, چاہے کتنی دفعہ کمرے میں داخل آئے, حق ہے یہ اس کا. جب والد چل رہا ہو تو بیٹا اس کے آگے نہ چلے, یہ باپ کا حق ہے. بیٹا اپنے والد کو, اپنے باپ کو اس کے نام سے نہ پکارے, حق ہے, یہ حقوق ہے اس کا. اسی طرح والدین کے اوپر حق ہے اولاد کا, کہ سب سے پہلا حق کیا ہے, اس بچے کا نام اچھا رکھو, یہ حق ہے, اس کا اچھا نام رکھو, اس کو نان نفقہ دو, اس کو تربیت کرو, یہ حقوق ہے. میرا حق میری وائف کے اوپر کیا ہے, وائف کا حق میرے اوپر کیا ہے, کیا ہم ان حقوق کو ادا کر رہے ہیں جو اسلام نے ہمیں سکھایا. اصل اسلام ہے ہماری زندگی میں, یہ نہیں ہے. یہ ہم ویسٹرنائزیشن میں فل ہر چیز ویسٹرنائزیشن ہے. گھر وہی ویسٹ, وہ خاتون اپنے لے کھڑی ہوئی ہے, کیا حق ہے. شوہر جب گھر جائے, جب دروازہ کھٹکھٹائے, چاہے جتنی پریشانی ہو, اسے چاہیے کہ اپنے چہرے پر مسکراہٹ لے کے گھر جائے. اور بیوی کے لیے کہ وہ گھر میں سارا دن جتنی مشکل میں پریشانی ہو, بچوں نے تنگ کیا ہو, جو بھی ہے, لیکن جب شوہر آئے تو مسکرا کر اس کا استقبال کرے. کیوں؟ تاکہ اسے یہ پتا ہو کہ یہ ایک گھر ہے جہاں وہ سکون کے لیے جا سکتا ہے. خوب اگر گھر میں عذاب ہو, گھر میں ٹینشن ہو, گھر میں ہر وقت تلواریں چل رہی ہوں, تو وہ بولے گا باہر ہی گھومتے رہو, رات کو جائیں گے جب تک سو جائیں گے. ایسا گھر نہیں چاہیے اسلام کو. اسلام ایسا گھر چاہتا ہے, خوب اگر میاں بیوی میں اختلاف ہے, کوئی بات ہے, بچوں کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے. وہ بھی حقوق ہیں. یہ فیملی, ہم کیسے ایک اسلامک فیملی بلڈ کریں. اگر یہ اسلامی فیملی بلڈ ہوگی تو ہی امام زمانہ کو اس کو یہ فیملی پسند آئے گی. فیملی ویسٹرنائز ہو پوری, پھر ہم بولیں امام آ جائیں, امام تو نہیں آئیں گے, پھر کوئی اور ہی آئے گا. پھر عزیزان محترم, خوب یہ ہم کوشش کریں. بہرحال میں اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا کہ ہم آئیں, امام کی عبادت دیکھیں کیا ہے. راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ چوتھے امام نماز پڑھ رہے تھے, ابا ہٹ گئی جگہ سے. جب نماز ختم ہوئی تو میں نے امام سے کہا, مولا آپ نے توجہ نہیں دی, آپ کی ابا ہٹ گئی تھی. تو امام فرماتے ہیں, مگر تم نہیں جانتے کہ میں کس کے سامنے حاضر تھا, کس کے سامنے حاضر تھا, کس کی عبادت میں تھا, میں اس کی طرف توجہ دے رہا. ہم ویسی نماز نہیں پڑھ سکتے, کوشش تو کر سکتے ہیں. خوب راوی پریشان ہوا, راوی نے کہا مولا ہماری نمازیں, ہم کیسے ہماری نمازیں, تو اس کا مطلب ہے نہیں. امام کیا فرما, امام فرماتے ہیں تم نوافل پڑھ کر اپنی نمازوں کو جبران کرو, یعنی اپنی نمازوں میں مستحبات کا اضافہ کرو. ظاہر ہے اگر صرف 3 رکعت واجب پڑھی اٹھ کے بھاگ گئے تو پھر کیا ہوگا, پھر تو ویسی ہوگی نا. مستحبات, تحقیبات, نوافل جو ہیں نمازوں کے وہ پڑھو تاکہ تم ان گیپ کو کور کر سکو. خوب آئیں چلیں عزیزان محترم, ہم میں چلتے ہیں ہم امام کی خدمت میں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ امام کو کیا غم تھا جس کی وجہ سے امام ساری زندگی کریا کرتے رہے. امام بہت سخت ہے امام کسی کے لیے کہ اپنے سامنے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو کٹا دیکھے. امام سے پوچھا کہ مولا آپ اتنا گریا کیوں کرتے, اتنے سال گزر گئے, کربلا ختم ہو گئی, اب تو رونا چھوڑ دیں. مولا کی کنیز کہتی ہے کہ میں نے کبھی بھی امام کو بستر پہ سوتے نہیں دیکھا, امام ہمیشہ زمین پہ سوتے تھے.
جب ان کو کھانا دیا جاتا تھا تو امام گریا کرتے تھے، جب ان کو پانی دیا جاتا تھا تو امام گریا کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ میرے بابا کو پیاسا اور بھوکا شہید کر دیا گیا۔